الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین حضرات، آج سے ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ مرحلہ وار شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ سب کو یہ موضوع پسند آئے گا۔ تمام حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو خود بھی سماعت کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو سنیں اور دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو۔ معزز محتشم سامعین حضرات، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کف دست اور بازو مبارک پرگوشت تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبو والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جو شخص آپ سے ایک مرتبہ مصافحہ کر لیتا تھا وہ سارا دن اس کے ہاتھوں سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو محسوس کرتا تھا، اور جس بچے کے سر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے تھے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے زیادہ ممتاز ہو جاتا تھا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی شان یہ ہے، اگر میرے آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ یہی وہ مبارک ہاتھ ہیں، اگر میرے آقا کسی پتھر کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ پانی پہ تیرتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بیمار کے اوپر اس کے جسم پر لگا دیتے ہیں تو رب ذوالجلال مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے ان بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے مبارک ہاتھوں کی عظمت کا کیا کہنا، اتنے اعلیٰ شان ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی، اگر میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر اثر کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور یہی وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ جب میرے آقا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں موجود ہیں تو میرے آقا اپنا ہاتھ جس طرف اٹھاتے ہیں، جس طرف ہاتھ مبارک جاتا ہے تو چاند اسی طرف جھک جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بھی یہی کہتی ہیں، کیا چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر، اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، حسن محمد سے ہے اگر تو نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے، اب ہمارے گھر نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے۔ معزز محتشم سامعین حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی عظمت کا کیا کہنا، اور بخاری شریف کے اندر قصاص کبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے مبارک ہاتھوں کی شان بیان کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، اور فرمایا مصطفیٰ کے ہاتھوں کی شان کے کیا کہنے، میرے آقا کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کستوری اور مشک و عنبر کی مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی خوشبو کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو خوشبو آتی تھی، فرمایا وہ کستوری سے بھی زیادہ اور مشک و عنبر سے زیادہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ خوشبو والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آقا سے مصافحہ کرتا ہوں یا پھر میرا بدن مصطفیٰ کے بدن سے مس ہو جاتا ہے، فرمایا میں بڑی دیر تک اس کا اثر اپنے جسم پر محسوس کرتا ہوں، اور جب مصطفیٰ کریم سے مصافحہ کرتا ہوں تو مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھوں سے بھی کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی اور باہر تشریف لائے۔ میرے آقا کے انتظار میں بچے کھڑے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کو پکڑ کر اپنے مبارک منہ پر اپنے سر پر پھیرا کرتے تھے۔ میرے آقا باہر تشریف لائے تو بچوں کے سر پر ان کے رخسار پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، تو میرے آقا نے میرے رخسار پر بھی اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا۔ تو فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی کیفیت کیسی تھی؟ فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اتنے زیادہ ٹھنڈے اور اتنے خوشبودار تھے، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی رب کے محبوب نے عطار کے صندوق میں سے اپنے ہاتھ باہر نکالے ہوں۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سر مبارک پر پھیرا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، باہر تشریف لائے تو لوگ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو میں نے پکڑا، اپنے چہرے سے مس کیا، تو فرمایا مجھے ایسے محسوس ہوا آقا کے ہاتھ اتنے زیادہ ٹھنڈک تھی اور آقا کریم کے ہاتھوں سے اتنی زیادہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ مبارک برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے اور کستوری سے زیادہ خوشبو والے ہاتھ تھے۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے اور مبارک ہاتھوں کی عظمت کی کیا کہنے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ وہ ہیں اگر کسی بیمار کے جسم پہ لگ جاتے ہیں رب ذوالجلال اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، آئندہ انشاءاللہ سوجل نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آقا کریم علیہ السلام کے انہی مبارک ہاتھوں میں رب ذوالجلال نے دو جہان کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ رب کائنات کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچا عشق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔